صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے، یہ ہمیں ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ اندرون، ہماری یہ غیرت اس بات کو کبھی قبول نہیں کر سکتی ہے۔ اپنے جان کو قربان کر دیں گے، اپنے گھر کو قربان کر دیں گے اور کہیں گے فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ بِقَاءُ، ہماری جان، ہمارے مال، ہماری دولت، ہمارا گھر، ہمارے ماں، ہمارے باپ، ہمارے بہن، ہمارے بھائی، سب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سب آبرو کے دفاع کے لیے۔ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. طلبہ دارالعلوم فیض محمدی اور گلشن علم و عمل کے مہتے اور معطر گرو اور پاسبان علوم نبوت، آج ایک اہم موضوع پر آپ کے سامنے چند معروضات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان معروضات کو اپنے ذہن و دماغ میں جگہ دی جائے، اپنے قلب و جگر میں انہیں پیوست کیا جائے اور ان معروضات کی روشنی میں اپنے مطالعے کو اور اپنی اسٹڈی کو، اپنے ادھیئن کو آگے بڑھایا جائے، وسعت دی جائے، تاکہ یہ باطلانہ نے قوم ملت اور باغیانے اور سرکشانے قوم ملت جو ہمارے خلاف اور ہمارے اسلام کے خلاف اور ہمارے دین و شریعت کے خلاف اور ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں، جو طوفان بدتمیزی بقا کر رکھا ہے، ان کا مقابلہ، ان کا جواب ترکی بترکی دے سکے۔ اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی اور ان کی حق گوئی، ان کی امانت، ان کی صداقت کا اقرار اس وقت بھی کفار نے، مشرکین نے کیا اور بعد کے دور میں بھی لوگوں نے اقرار کیا، مانا ان کی صداقت کا، ان کی حقانیت کا کو تسلیم کیا۔ جہاں تک نبوت کا مسئلہ تھا، اگرچہ یہ لوگوں کے مابین، اہل ادیان کے مابین، اہل مذاہب کے مابین مختلفی کی شکار رہی، لیکن جہاں تک ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کا تعلق ہے، اس سلسلے میں تمام کے تمام اپنے بھی متفق رہے اور غیر بھی متفق رہے، دوسروں نے بھی گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف ستھری زندگی کا۔ یہی وہ وجہ ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو گواہی پیش کی تھی اس موقع پر، جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کا نزول ہوا اور
اپنی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ کے سامنے اپنے خدشات کا اظہار کیا، اس وقت جو اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ یہی تھا کہ آپ تو وہ ہیں جو غریبوں کے مددگار ہیں، جو یتیموں کے غمخوار ہیں، جو پڑوسیوں کے ہمدرد ہیں، جو قوم ملت کے مسیحا ہیں، جو مصیبتوں کے وقت لوگوں کے مدد کرنے والے ہیں، معین اور ممن ثابت ہوتے ہیں۔ لہذا آپ جیسے لوگوں پر نہ فریب کا اثر ہو سکتا ہے، نہ بھوت کا اثر ہو سکتا ہے۔ یہ صاف ستھری زندگی تھی جو ہر کس و ناقص کے سامنے آئینے کی طرح بالکل اجاگر تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پوری دنیا کے لیے آئیڈیل بنایا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آئیڈیل ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مومنین کے لیے آئیڈیل نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ہر مذہب کے، ہر دین کے، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے، جن و انس کے لیے آئیڈیل بنا کر بھیجے گئے۔ دنیا کے ہر گوشے میں، ہر چپے میں، جہاں کہیں بھی کسی بھی طبقے سے کسی بھی انسان کا تعلق ہو، ہر انسان کے لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئیڈیل اسوہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا اپنی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کی منشا کے مطابق، ان کے حکم کے مطابق، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو وحی متلو کی شکل میں امت کے سامنے بات پیش کی ہے، یا وحی غیر متلو کی شکل میں بات پیش کی ہے، یا تو وحی جلی کی شکل میں بات پیش کی ہے، یا وحی خفی کی شکل میں بات پیش کی ہے۔ یعنی وہ بات اب الفاظ یا اس کے معنی پروردگار کی طرف سے ہوں یا معنی پروردگار کی طرف سے ہوئے، تو الفاظ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پل، ہر گوشہ، ہر سکین، ہر حرکت، ہر اشارہ، ہر کنارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے منشا کے مطابق۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر 11 شادیاں کی ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے کے مطابق، ان کی منشا کے مطابق کیا۔ اگر ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے شادی کی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، تاکہ اس وقت جو بیواؤں سے لوگوں کے درمیان شادی کرنا معیوب سمجھا جاتا تھا، اس عیب کو معاشرے سے، سوسائٹی سے ختم کر دیا جائے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم آگے بڑھایا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے اسوہ آئیڈیل بننا تھا، اور تاکہ بعد میں جو خواتین بیوہ بن جاتی، ان بیواؤں سے جو لوگ شادی کرنا معیوب سمجھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے شادی کرنا انہیں خوشی محسوس ہوتا۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد شادی کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کے مطابق کی۔ انہی ازواج مطہرات میں ایک زوجہ مطہرہ ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عزیز بیٹی، گوشہ جگر ہے، دل کے ٹکڑے۔ جب نکاح ہوتا ہے اس وقت حضرت عائشہ کی عمر 6 سال ہوا کرتی ہے، اور جب رخصتی ہوتی ہے اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال ہوا کرتی ہے۔ آج کے زمانے میں کچھ لوگ، بلکہ آج نہیں اس سے پہلے بھی مستشرقین ایک جماعت ہے، یہودیوں کے وہ علماء جو مغرب میں رہا کرتے ہیں، مشرق کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، قرآن و حدیث کے علوم کو حاصل کرتے ہیں، پھر اپنی طرف سے شکوک و شبہات کو پیدا کرتے ہیں، ایسے علماء کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ وہ علماء جو یہودیوں کے ہیں، عیسائیوں کے ہیں، مغرب میں رہتے ہیں، ویسٹرن میں رہتے ہیں، اور وہ مشرق کے علوم کو، مشرق کے علوم سے مراد وہ قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، ہماری تاریخ ہے، ہمارے نبی کی زندگی ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہے، ان تمام علوم سے وہ استفادہ کرتے ہیں، قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، حدیث نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت صحابہ کا مطالعہ کرتے ہیں، سیرت نبویہ کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر اپنی طرف سے شکوک و شبہات اس پر پیدا کرتے ہیں، پھر لوگوں کے سامنے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں
اور لوگوں کے ذہن میں ایک ذہن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اسلام کے دیوانے اور فریفتہ ہیں انہیں اسلام سے برگزیدہ کرنے اور اسلام سے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو مستشرق کہا جاتا ہے۔ یہ مستشرقین کی جماعت ہر دور میں موجود رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ بن ابی بن سلول کی شکل میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالتا رہا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پر ان کے دامن کو داغدار کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ آپ سب کے سامنے اجاگر ہے۔ سن 3 ہجری میں غزوہ مستلق کے موقع پر واپسی کے وقت جو عبداللہ بن ابی بن سلول نے جو طوفان بدتمیزی کھڑا کیا تھا وہ دنیا جانتی ہے، اور انہیں کے متوالے ہیں، انہیں کے ماننے والے ہیں، انہیں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں بعد کے مستشرقین، اور انہیں مستشرقین کے متبعین۔ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ، کچھ ایسی خواتین، کچھ ایسے گندے مزاج کی لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں سب سے زیادہ مطالعہ کرنے والا ہوں، سب سے زیادہ زبراور ہوں، اور جو چاہیں اسلام کے خلاف بولنا شروع کرتے ہیں۔ حضرات طالبان علوم النبوت، جب مستشرقین کا یہ پروپیگنڈا اور مستشرقین کی جماعت کھڑی ہوئی تھی، سرزمین ندوۃ العلماء سے ایسے علماء کرام تیار ہوئے، بالخصوص علامہ شبلی نعمانی کی شکل میں، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، اور علامہ معین الدین ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی شکل میں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بڑی تعداد کی پھر دارالمصنفین کی بنیاد ڈالی گئی سرزمین اعظم گڑھ میں، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں سے ایسے علماء کرام، محققین، مدبرین اور دانشوران کی جماعت تیار کی جائے جو ان مستشرقین کو، ان مستشرقین کے جوابات، سوالات کو، ان مستشرقین کے شبہات کو اپنا جواب ترکی میں ترکی دے سکے اور ان کو دندان شکر جواب دے سکے۔ ان لوگوں نے اپنا کام کیا، پورا کیا۔ آج یہ ذمہ داری ہم پر اور آپ پر آتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے اگر ہمیں یہ شکایت ہے کہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگر ہمارے غیر کیچڑ اچھال رہے ہیں تو کیا ہماری مسلمانوں کی جماعت، کیا یہ مسلم قوم اس سلسلے میں پیچھے ہے؟ اگر انہوں نے غلطیاں کی ہیں، اگر ہمارے غیروں نے غلطیاں کی ہیں تو ہم نے بھی غلطیاں کی ہیں، ہم نے انہیں موقع دیا ہے۔ ہمارے نوجوانوں نے غلطیاں کی ہیں، ہمارے نوجوانوں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے قول کے ذریعے سے، اپنے فعل کے ذریعے سے، اور اپنے حرکات و سکنات میں اشارات و کنایات کے ذریعے سے۔ ہمارے ان لوگوں نے بھی غلط کام کیے ہیں جو اسلام کے نام لیوا ہیں، جو مساجد اور مدارس پر آباد کرتے ہیں، جو اسلام کے نام پر اپنی جانثاری کا دم بھرتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے رسم و رواج کو فروغ دیتے ہیں، غلط طریقوں کو اور ان چیزوں کو جن کا تعلق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نہیں ہے، ان چیزوں کو فروغ دینے، نشر اشاعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یہی کام ہمارے غیر نے کر دیا تو کون سی شکایت، کون سا شفا آپ کر رہے ہیں؟ یقیناً ہمارے دل میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، ہم ہر چیز کو قبول کر سکتے ہیں۔ ہمارے گھر کو آگ لگا دی جائے، ہمارے گردن پر رکھ کر دیا جائے، ہمیں ختم کر دیا جائے، ہمیں سب چیز منظور ہے، لیکن ہم ہمیشہ وہی کہا کریں گے جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کہا کہی تھی جس وقت کفار اور مشرکین نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے خبیب تو اب بھی انکار کر دے اور کہہ دے کہ تیری جگہ پر تیرے نبی آ جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس وقت حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا تھا، ایک ہاتھ کٹ چکا ہے لیکن جواب نکل رہا ہے، میرے نبی کے پائے مبارک میں، میرے نبی کے قدم شریف میں ایک کانٹا بھی چپ جائے مجھے برداشت نہیں ہے۔ وہی جواب ہمارا اور عام کا بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے سب سے پہلے صفائی ستھرائی اور ذہن کی صافی اور ذہن کو تیار کرنا، ذہن کو اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی محبت سے آراستہ کرنا، ان کے دل و دماغ کو بھرنا، یہ سب سے پہلے ہماری ذمہ داری ہے۔ اپنے والدین سے اس کام کو شروع کریں، اپنے بھائیوں سے اس کام کو شروع کریں، اپنی بہنوں سے اس کام کو شروع کریں، اپنے معاشرے سے اس کام کو شروع کریں۔ شادی کے موقع پر، مسجد کے موقع پر، جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا اس موقع پر جو طوفان بدتمیزی مسلمانوں کی طرف سے کھڑے کیے جاتے ہیں، کہاں سے اس کا ثبوت ملتا ہے؟ حضرات
کہ آپ مطالعہ کرو، آپ مطالعہ کرو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر بھی ان دشمنوں کو معاف کر دیا تھا جن دشمنوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک بدر کرنے پر مجبور کر دیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی تھی ان کو بھی معاف کر دیا تھا۔ لیکن یاد رہے لوگوں، اے طالبان علم نبوت، یاد رہے اس وقت ایک ابن اختر نامی شخص ہوا کرتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ گالیاں دیا کرتا تھا۔ اس نے فتح مکہ کے موقع پر کعبۃ اللہ شریف کی چادر پکڑ لی، تب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف نہیں کیا، اس کو قتل کرنے کا حکم دیا، اس کی گردن اڑا دی گئی۔ ہر وقت تیار ہیں، لیکن اے لوگوں، اے خاص طور سے وہ طلبا جو عربی درجات کے طالب علم ہیں، آپ اپنے مطالعے کو وسیع کرو، مطالعے کو فروغ دو، مطالعے کو وسعت پیدا کرو، کیونکہ ایسے شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے معاشرے میں، جن کے جوابات ان کے پاس نہیں ہیں، جن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے ان کے رنگوں میں ڈھل جاتے ہیں، ان کے رنگوں میں رنگ جاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن میں بیٹھتے ہیں۔ نام زید ہے، نام بکر ہے، نام فاطمہ ہے، نام عائشہ ہے، نام اسلامی نام ہے، لیکن غلط ان کا کام یہ ہے، وہ کام وہ کرتا ہے جو غیروں کا کام ہے، نقل شرما کا کام خود ہمارے لوگ کر رہے ہیں، تو ہمیں شکایت اس بات کی۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگر غلطیاں ان کی نکال رہے ہیں، یقیناً اس نے غلط کام کیا ہے، اور ہم حکومت ہند سے یہ مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ کارروائی کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا ہے انہیں سبکدوش کر دیا جائے، انہیں الگ کر دیا جائے، اس کا مطلب کہ یہ ہوا ایک طالب علم ہے، ایک کمرے میں رہتا ہے، اس نے غلط کر دیا، اس کمرے سے نکال کر دوسرے کمرے میں بھیج دیا جائے۔ یہ کون سی کارروائی ہوئی؟ ہمارے دو دھرم گروپ کے خلاف اگر کسی نے اپنے زبان درازی کی ہے، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی ہونی چاہیے تاکہ وہ دوسروں کی عبرت بن جائے۔ لیکن آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ اپنے مطالعے کو وسیع کرو اور اپنے اندر غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی پیدا کرو، اور یاد رہے اس اپنے رب پہ میں اس بات کو بٹھا دو، انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے آخر سانس تک اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات، ان کی صفات اور ان کے اقوال، ان کے افعال کی حفاظت کریں گے، اور اس کے لیے اپنے تن من دھن کی بات لگانے پر اگر ہمیں آمادہ کیا جائے گا، انشاءاللہ اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واہ دعوانا الحمدللہ سنت